أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلولا سو کیوں نہیں اذ جاءہم باسنا جب ہماری گرفت کیوں نہیں ہوا ایسے جب ہمارا عذاب پہنچا ان پر تضرعوا تو گڑ گڑاتے کیوں نہیں ایسے ہوا کہ جب ہمارا عذاب آیا ہے تو تضرعوا گڑ گڑائے ہوتے کس چیز نے روک دیا تھا یہ آیت کے آغاز میں جو لولا کا لفظ آیا ہے نا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گڑ گڑانے میں کوئی چیز مانے نہیں تھی سوائے اپنی ذات کے کہ اپنی انا پہ زد پڑتی تھی اس لیے متکبر آدمی جو ہوتا ہے نا مغرور وہ کبھی بھی اللہ سے دعا نہیں مانگتا پھر کیونکہ الیاذ باللہ دعاؤں کی تو ضرورت انہیں ہوتی ہے جو بندے ہوتے ہیں جو بندے ہی نہیں رہتے انہیں کیا ضرورت ہے یہ بہت بڑا اللہ کے ساتھ تعلق ہے دعا کا نہیں بھولنا چاہیے اسے یہاں اتنی بحثیں کرتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنی ہے نہیں مانگنی اور نفل کے بعد دعا مانگنی ہے نہیں مانگنی تو ہم سوچتے ہیں ظاہر ہے کہ جب ڈالرز آ رہے ہوں جاب چل رہی ہو اور گاڑی سے پاؤں نیچے نہ رکھتے ہوں اور ایک سے ایک سہولت موجود ہو اور ویزا کارڈ اور کیا کیا چیزیں تو بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ سے کچھ مانگنے کی یہ باتیں اسی وقت آتی ہیں سامنے اور جب پتا ہونا کہ میں ایک قدم اس کے بغیر نہیں چل سکتا پھر اس کا در نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ مثال میں کہتے ہیں حقیقت میں نہیں فرض کر لو اس در سے جوتے پڑیں تو بھی نہیں چھوڑتا کہ وہ کوئی جگہ ہی نہیں اور ہو بھی تو بھی نہیں جانا اس لیے کہ مالک تو آپ ہی ہیں تعلق تو آپ سے ہی ہے اس لیے یہاں پر آغاز میں کہا ہے کہ لو فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا کہ کیا ہو گیا ہے کیوں نہیں انہوں نے خدا کے سامنے عاجزی اختیار کی جب مصیبت آ گئی تھی تو کیوں نہیں خدا سے مانگا ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوئے کیوں نہیں آئے وجہ اس کی اپنی ذات آ گئی کہ بس اسی سے فرصت نہیں اس لیے متکبر لوگ جو ہوتے ہیں نا جن کی ضروریات زندگی پوری ہوتی رہتی ہیں کم ہی دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں اللہ تعالی سب کچھ دے دے بھائی ساری ضروریات زندگی پوری ہو جائیں تو بھی کیا اتنا بھی نہ مانگے اللہ سے کہ آخرت خدایا اچھی کر جیسے دنیا ہو گئی ہے پروردگار آخرت بھی اچھی کر دے اور کیا اتنا بھی نہ ہو کہ شکر ہی ادا کرتا رہے کہ آپ نے جو احسانات کیے ہیں میں اس قابل نہیں تھا آپ کی مہربانی ہے آپ کی عنایات اللہ نے فرمایا اس لیے نہیں آئے ولیکن قست قلوبہم ان کے دل سخت پڑ گئے تھے بہت سخت دل کے ہو گئے وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون اور شیطان نے کیا کر دیا مزین کر کے دکھایا دل سخت ہو گئے تو جب نہیں مانگتا نا اس کا مطلب ہے دل سخت ہو گیا اور جتنا بات پہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کا مطلب ہے دل اتنا ہی نرم ہے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے شیخ سے زیادہ کسی آدمی کو اللہ سے مانگنے والا نہیں دیکھا اور رات جب وہ بیٹھتے تھے اللہ کے حضور میں آخر شب میں جب تہجد پڑھتے تھے تو آنسو گرتے تھے اتنے کہ مصلی تر ہو جاتا تھا اور کہتے تھے ان المقدی قضا کانا ابھی وجدی اللہ میں بھکاری ہوں اور تیرے دروازے پہ بھیک مانگنے آیا ہوں اور اللہ میں کوئی نیا نہیں آیا قضا کانا ابھی وجدی میرے والد بھی تجھ سے مانگتے تھے اللہ میرے دادا بھی تیرے ہی در پہ حاضر ہوتے تھے ہم تو اس دروازے کے خاندانی فقیر ہیں خاندانی بھکاری مانگنے والے دل جب سخت ہو جاتا ہے تو پھر نہیں مانگتا آدمی ولیکن قست قلوبہم ان کے دل سخت ہو گئے تھے کیوں گناہ کر کے یہ گناہ جو ہے نا یہ آدمی سے دعا کو چھین لیتے ہیں یہ اتنی منحوس چیز ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور پھر کیا ہوا
شیطان نے ان کو بھلے دکھائے، شیطان نے مزین کر دیے، ما کانوا یعملون، جو کام وہ کر رہے تھے۔ اس زین کا ترجمہ کیا کیا تھا یاد ہے؟ نہیں یاد؟ رجھائے ہیں، یاد آیا؟ رجھائے ہیں، شیطان نے ان کے اعمال ان کو رجھائے ہیں، یعنی دل کی خوشی اس میں شامل ہے، مزین کر دیے ہیں، دکھائے ہیں۔ رجھانا وہ ہے ہندی کا لفظ، یہ جو داسیاں ہوتی ہیں نا، یہ ناچتی ہیں بتوں کے سامنے، اور ان کو چونکہ اپنا خدا سمجھتے ہیں تو اپنے خدا کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ داسی ناچتی ہے، یہ ہے رجھانا۔ تو شیطان رجھا دیتا ہے انسان کے دل میں، ان چیزوں کی اتنی محبت آ جاتی ہے کہ انسان دیوانہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ چیز حاصل کر لے۔ اب سمجھے؟ جس طرح وہ دیوانی ہوتی ہے کہ اپنے معبود کی رضا کو حاصل کر لے، اس کی خوشی کو، اس کی رضا کو، ایسے ہی یہ دیوانہ ہوا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ چیز مل جائے۔ یہ ہے چیز، اور اصل دکھتی رگ یہی ہے کہ شیطان ساری چیزوں کو مزین کر دیتا ہے، رجھا دیتا ہے، بس نظریں اس کی خوبصورتی دیکھتی ہیں۔ یہ سارے تماشے دنیا کے، یہ ٹی وی اور یہ موویز اور سب چیزیں، سچ پوچھئے تو اصل بس اتنی سی ہے کہ شیطان نے انسان کی نظر میں انہیں بڑا خوبصورت کر دیا ہے، اور حقیقت اس کی وہ نہیں ہے جو انسان خود دیکھتا ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے، اور حقیقت در حقیقت وہ اللہ کی معصیت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے شیطان نے اصل کام جو کیا ہے نا، ان کی نظروں میں ان چیزوں کو بھلا دکھا دیا ہے، کر دیا ہے۔ بس جب اللہ سے نہیں مانگا اور باوجود قحط اور مرض اور پریشانیوں کے خدا کی طرف نہیں گئے، تو پھر کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھو اب جو پینترا بدلا ہے، یہ اس سے زیادہ شدید چیز۔ اس پہ عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کہتے تھے، بلینا بالسراء والضراء، اللہ نے دونوں طرح ہمیں آزمایا، خوشیاں بھیج کے بھی اور دکھ بھیج کے بھی، اور دکھ جب خدا نے بھیجا تھا تو ہم نے برداشت کر لیا، صبر کر لیا، اور جب حالات اچھے ہوئے تو ارشاد فرماتے تھے پھر ہم اپنی ڈگر پہ قائم نہیں رہ سکے۔